کل محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيت بالكساء يماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله الله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرتين وسمرة فؤادي فقال يا فاطمة يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا لسان نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي بن أم رسول الله فقلت نعم حاوى مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعمي بيدي يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصة حامية لحمهم لحمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي والم واذب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال آمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة معدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط آمين جبرائيل. فقال السلام عليك يا رسول الله. علي لا يقرق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة ووفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا رب الكعبات. فقال النبي إنساني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمون إلا فرج الله غمه ولا مغمون إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. الله صلي على پاکستان میں محترمہ زندہ فاطمہ صاحبہ سلام پیش کریں گی. اس سے پہلے میں گزارش کروں گی محترمہ صدیقہ فاطمہ صاحبہ سے شہزادی کی شان میں سلام پیش کریں گی. آواز بلند نعرہ صلوات. ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیو بچنالی سے تو جان تمہیں. میں گزارش کروں گی وجیہ صاحبہ سے کہ معاون اور شہزادی کی شان میں سلام پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. کہ ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات. کہ ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات. امکان کا وجود ہی زہرا کی بھیک ہے اور ہوتے نہ گر علی تو نہ تھا کف بطول کا.
کہ ہوتے نگر علی نہ تھا کف بطول کا، بعد از خدا حسین کی مالا شریک ہے. صلوات. دین خدا کبھی بھی مٹایا نہ جائے گا، رتبہ علی والی کا گھٹایا نہ جائے گا. دل میں نبی نبی ہے زباں پر علی علی، کہ دل میں نبی نبی ہے زباں پر علی علی. اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا، کہ لوٹی ہے جس نے دولت سرکار فاطمہ، حق کی سزا سے اس کو چھڑایا نہ جائے گا، حق کی سزا سے اس کو چھڑایا نہ جائے گا. صلوات. کہتے ہیں جس کو شاف محشر وہ فاطمہ، ہے جو حسن حسین کی مادر وہ فاطمہ. بیٹے کے جس کا کٹا سر وہ فاطمہ، بیٹے کی چھن گئی جس کی چادر وہ فاطمہ. کیا کیا مصیبتیں سہی امت کے واسطے، کیا کیا مصیبتیں سہی امت کے واسطے، آئیں گی روز حشر شفاعت کے واسطے. صلوات. شہزادی فاطمہ الزہرا اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو روز محشر ہماری شفاعت کرے. اور ہم حسین کے عزادار، ہم شہزادی کی کنیزیں، ہماری آنکھوں سے بہتے ہوئے اشک ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ آنسو شہزادی خود اپنے رومال میں کرتے. شہزادی زمین پر سے گرنے نہیں دیتی، بچائے تو کوثر سے ملا دیتی ہے زہرا. اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گی محترمہ مہناز فاطمہ صاحبہ سے کہ جو آج کی مجلس میں سوسوانی کے فرائض انجام دیں گی، بآواز بلند نعرے صلوات سے کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ، ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ. مبلغ ہے گھر میں آری دے جو ہے گندھا ہوا، نہلا رہی بچوں کے مل کے دست و پا، پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا، پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا. پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے، اس وقت کچھ
بحال تمہارا مزاج ہے، اس وقت کچھ بحال تمہارا مزاج ہے، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار، کل میرے کاروبار میں خود ہوگے تم نڈھال، خدمت کا میرے بچوں کے ہوگا کسے خیال، نہلا دھلا دیا کہ پریشاں تھا ان کا حال، نہلا دھلا دیا پریشاں تھا ان کا حال، کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک دے چلی، صحرا نہ باندھا ایک یہ ارمان لے چلی، صحرا نہ باندھا ایک یہ ارمان لے چلی، پوچھا علی نے تم کو یہ کیوں کر ہوا یقین، صدیقہ نے کہا شدنی ہے یہ شک نہیں، پچھلے کو روتے روتے جو سوئی میں دل حزین، دیکھا کہ ایک باغ میں ہے شاہ مرسلین، دیکھا کہ ایک باغ میں ہے شاہ مرسلین، محسن کو میرے اپنے گلے سے لگاتے ہیں، بہلاتے ہیں نہ رو تیری ماں کو بلاتے ہیں، بہلاتے ہیں نہ رو تیری ماں کو بلاتے ہیں، یہ سن کے الٹے پاؤں میں اس باغ سے پھری، بس دیکھنا تھا آقا دیدار آخری، سوانگا ہو کچھ تیری، بخشو مجھے موت نزدیک آ میری، بخشو مجھے کہ موت نزدیک آ میری، رو کر کہا علی نے کہ ہم عذر خواہ ہیں، واللہ بے قصور
انجام دے رہی تھی محترمہ مہناز فاطمہ صاحبہ۔ آج کی مجلس پہلی مجلس محترمہ صدر فاطمہ صاحبہ لکھنؤ خطاب فرمائے گی اور دوسری مجلس کو محترمہ بینش فاطمہ صاحبہ بنارس خطاب فرمائیں گی اور آج کے اس سلسلے کی تیسری مجلس کو محترمہ مظہر فاطمہ صاحبہ لکھنؤ خطاب فرمائیں گی اور اس سلسلے کی آخری مجلس کو محترمہ فضیلہ زیدی صاحبہ بریلی خطاب فرمائیں گی۔ اب آپ کے سامنے محترمہ عابدہ فاطمہ صاحبہ شہزادی کی شان میں سلام پیش کرنے جا رہی ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے برائے خاندان زہرا بآواز بلند صلوات۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا شرم آتی ہیں بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے،
کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، ارے مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے، ارے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا آپ کے سوگے میں تاریخ نہ دیکھا ہے، اگر آگے دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاباد تمہارے دیکھنے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، صلوات۔ رحم اللہ من قرئ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحة قائلون، ولا يحسن مولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، وهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام ولا تحية والإكرام على النبي المكي المدني الأمي القرشي التهامي، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہی القائم بالحق. صلوات پڑھیں محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھیں محمد والے. حاضرین مجلس، کنیزان شہزادی فاطمۃ الزہرا، یقیناً اب تک جب بھی ہم فرش بچھاتے تھے تو اس فرش پر حسین کی ماں پرسہ لینے آتی تھی، لیکن آج یہ جو صف ماتم ہے، یقیناً اس فرش پر، اس مقام پر جہاں شہزادی اپنے لال کا پرسہ لینے آتی تھیں، حسین کا پرسہ لینے آتی تھی، حسن کا پرسہ لینے آتی تھی، کبھی بابا کا پرسہ لینے آتی تھی، کبھی شوہر کا پرسہ لینے آتی تھی، یقیناً آج ہم سب یہاں اکٹھا ہیں اسی شہزادی کا پرسہ دینے کے لیے. اس فرش پر رسول بھی آ گئے ہوں گے، علی بھی آ گئے ہوں گے، حسن اور حسین بھی آ گئے ہوں گے، اور یقیناً فاطمہ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم بھی اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آ گئی ہوں گی. تو ان بلند ہستیوں کی تعظیم کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد. پروردگار عالم، کل کائنات کو خلق کرنے والا وہ اللہ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو انکا علی کل شیء قدیر ہے، وہ معبود برحق جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس سجی ہوئی کائنات میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. شکر ادا کیا کیجئے پروردگارہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنا کر کائنات میں بھیجا، اور تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ بلند مرتبے والا، اشرف المخلوقات. ورنہ اللہ کوئی بھی شکل و صورت ہمیں دے سکتا تھا، چرند پرند بنا سکتا تھا، حیوان بنا سکتا تھا، لیکن معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنا کر کائنات میں بھیجا. وہ معبود برحق کہ جس نے رسول کے قلب پر قرآن جیسی معجز نما کتاب نازل کی، اور اسی معجز نما کتاب قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی تاکہ ہدایت کی جا سکے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. عزیزو، جب کسی کے پاس کچھ آتا ہے تو ہم چار رخوں پر غور کرتے ہیں، چار رخوں پر توجہ کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ کون آیا، کس کے پاس آیا، کس کی طرف سے آیا اور کیوں آیا. بھئی پوچھتے ہیں نا کہ کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے اور کیوں آیا ہے.
اللہ قرآن میں کہہ رہے قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، نور آیا، و کتاب مبین، اور کتاب مبین لے کر آیا تاکہ تمہیں ہدایت کی جا سکے۔ عزیزوں، یہ ہدایت کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے، اللہ نے قرآن کو بعد میں نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے پہلے نازل نہیں کیا، پہلے ہادی کو بھیجا، پہلے رہبر کو بھیجا، پہلے قرآن سمجھانے والے کو بھیجا۔ اگر اللہ قرآن کو پہلے نازل کر دیتا تو ہم انسان کہتے ہیں نا پروردگارہ قرآن میں لکھا کیا ہے، تو سمجھانا کیا چاہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لہٰذا اللہ نے پہلے ہدایت کرنے والے کو بھیجا، پہلے ہادی کو بھیجا، پہلے رہبر کو بھیجا، پھر قرآن نازل کی۔ اور اللہ نے ہادی کو، رہبر کو اس وقت بھیجا جب صرف اور صرف اللہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ توجہ رکھیے گا عزیزوں، صرف اور صرف اللہ کا نور، پوری کائنات میں کسی کو خلق ہی نہیں کیا تھا، صرف اللہ کا نور، کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تو کوئی نام لے کر بھی پکارنے والا نہیں، جب کسی کو خلق ہی نہیں کیا تو کوئی نام بھی لے کر نہیں پکار رہا۔ محمود تو تھا لیکن کسی نے اس کی عبادت نہیں کی تھی، معبود تو تھا لیکن کسی عبد نے اس کی عبادت نہیں کی تھی، تو معبود کیسے کہلاتا؟ مسجود تو تھا لیکن کسی نے اس کا سجدہ نہیں کیا تھا، مسجود کیسے کہلاتا؟ خالق تو تھا لیکن کسی کو خلق نہیں کیا تھا، تو خالق کیسے کہلاتا؟ رازق تو تھا لیکن کسی نے اس کا رزق نہیں کھایا تھا، تو رازق کیسے کہلاتا؟ بھئی اللہ کا اس وقت تک کوئی نام نہیں تھا، کیونکہ نام کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی نام لے کر پکارنے والا ہو۔ جب کوئی پکارنے والا ہی نہیں تو نام کی کیا ضرورت؟ معبود تھا لیکن کسی عبد نے عبادت نہیں کی تھی، اب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کنتا کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمدی کو خلق کر دیا، نور محمدی کو خلق کیا۔ اور جیسے ہی نور محمدی کو خلق کیا، اب اللہ کا نام شروع ہو گیا۔ نور محمدی کو خلق کرنے کے بعد خالق بن گیا، محمد نے سجدہ کیا، مسجود بن گیا، محمد نے عبادت کی، معبود بن گیا، محمد نے رزق کھایا، رازق بن گیا۔ بس محمد فعل کرتے رہے، اللہ کے نام پیدا ہوتے گئے۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمدی کو خلق کیا۔ اور میرا رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نور کو خلق کیا، اپنے نور سے ہمارے نور کو، یعنی پنجتن کے نور کو خلق کیا، اور اپنے ہی نام سے ہمارے نام بھی رکھے۔ توجہ عزیزوں، اپنے ہی نور سے اللہ نے پنجتن کے نور کو خلق کیا اور اپنے ہی نام سے ان کے نام بھی رکھے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نام سے ہمارے نام رکھے۔ وہ محمود ہے تو میں محمد ہوں، وہ اعلیٰ ہے تو میرا بھائی علی ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے تو میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ محسن ہے تو میرا بیٹا حسن ہے، وہ قدیم الاحسان ہے تو میرا دوسرا بیٹا حسین ہے۔ عزیز الشاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے، اور یہ حسن تیرا ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو خلق کیا اور اس نور کے دو ٹکڑے کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک کو صلب عبداللہ میں دیا اور ایک کو صلب ابو طالب میں دیا، ایک سے محمد کو بنایا اور ایک سے علی کو بنایا۔ ظاہر سی بات ہے جو صفات رسول میں ہوگی وہی صفات مولائے متقیان میں ہوگی، کیونکہ یہ رسول کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اور دیکھیں رسول کے لیے ہے کہ رسول بہت پر نور، اور رسول کا کوئی سایہ نہیں تھا،
کیونکہ نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے. رسول کا کوئی سایہ نہیں تھا، اور رسول اتنے پر نور تھے کہ اگر اندھیرے سے گزرتے تھے تو ہر طرف اجالا پھیل جاتا تھا، ہر طرف روشنی پھیل جاتی تھی. اور رسول خدا جتنے پر نور اتنے ہی پر نور مولائے متقیان. اس بات کو ماننا پڑے گا. اور عزیزوں، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جب بستر رسول پر علی سوئے، پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، ماشاءاللہ مجلس سے سنتے رہتے ہیں، مجھے واضح نہیں کرنا ہے، لیکن جب بستر رسول پر علی سوئے اور کیسے کس حالات میں علی سوئے تھے ذہنوں میں محفوظ ہے. دشمنوں کا نرغہ تھا، ننگی تلواریں لیے لوگ کھڑے تھے کہ رسول اٹھیں اور سر اور تن میں جدائی کر دیں. علی ایک چادر اوڑھ کر سو رہے تھے. سب کو معلوم ہے کیونکہ رسول صرف ایک چادر اوڑھ کر سوتے تھے. ایک چادر تھی جسے اوڑھ کر رسول سویا کرتے تھے، وہی چادر اوڑھ کر علی سو رہے تھے. اور جو رسول کا نور پورے گھر کو روشن کر دے، جس نور سے پورا گھر منور ہو جائے، وہ نور ایک چادر سے نہیں چھپ سکتا. چھپ سکتا ہے؟ جو نور پورے گھر کو روشن کر دے، پورے گھر کو منور کر دے، بھلا وہ ایک چادر سے کیسے چھپ جائے گا؟ عزیزوں، اب یہ بتائیے کہ پوری رات دشمنوں کے نرغے میں علی چین کی نیند سوتے رہے، گویا یہ دشمن سمجھ نہیں پائے کہ علی سو رہے ہیں کہ رسول سو رہے ہیں. کیونکہ جس طرح سے رسول کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا، اسی طرح سے مولائے متقیان کے جسم سے بھی نور ساطع ہوتا تھا. اور کیوں کرنا ہو کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا انا والی من نور الواحد، میں علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور عزیزوں، اللہ کا یہ نبی جس کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، یہ وہ رسول ہے، یہ وہ حبیب ہے کہ جس کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ جس کا پرورش کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ رسول کے چچا ابو طالب. آپ کو معلوم ہے کہ جب چھوٹے سے رسول تھے، ننھے سے محمد تھے، باپ تو ولادت سے پہلے ہی انتقال کر گئے، ماں بھی کم سنی میں ساتھ چھوڑ گئیں. تو ننھے سے محمد کو لے کر ابو طالب آئے ہیں فاطمہ بنت اسد کے پاس اور کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، دیکھو اس بچے کے وہ شمس چہرے کو دیکھو، دیکھو واللیل زلفوں کو دیکھو، دیکھو اس نور مجسم کو دیکھو، اور دیکھو اس بچے کی پرورش بڑے احتیاط سے کرنا، اور میں اس بچے کی پرورش کے انعام میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ آج سے 30 برس بعد تمہاری آغوش میں ایک ایسا ہی بچہ آنے والا ہے. کیا علم ہے ابو طالب کا؟ لوگ کہتے ہیں کہ معاذاللہ ابو طالب کے علم نہیں تھا. عزیزوں، ابو طالب کے علم کا کیا پوچھنا کہ جس کی آغوش میں رسول جیسا عالم پرورش پا رہا ہے، جس کی آغوش میں علی جیسا عالم پرورش پا رہا ہے، کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. صلوات پڑھ دے. رسول کا نور کہ جس کا کوئی سایہ نہیں تھا، کیونکہ یہ نور کا سایہ نہیں ہوتا. شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ جمال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا، جبین عرش پر مذکور کا سایہ نہیں ہوتا، بھلا کیسے کہاں سایہ ملے جس میں محمد کا، بھلا کیسے کہاں سایہ ملے جس میں محمد کا. محمد نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان ہستیوں کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ میں زمین کا فرش لگاتا، نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ میں ہواؤں کو چلاتا، نہ دریاؤں کو رواں کرتا، نہ چاند و سورج کو بناتا، اگر پنجتن کی خلقت نہ کرنی ہوتی. یعنی زمین ہے تو پنجتن کے صدقے میں ہے، آسمان ہے تو پنجتن کے صدقے میں ہے، چاند و سورج ہے تو پنجتن کے صدقے میں ہے. اور یہ
ایسے نور ہیں، یہ پنجتن کا نور ایسا نور ہے کہ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا، آپ کو معلوم ہے کہ جب آدم کی خلقت کرنا ہوا تو اللہ نے زمین سے خاک منگائی تھی، اور جب آدم کے پتلے کو خلق کیا، جناب آدم نے آنکھوں کو کھولا، جب روح جسم میں گئی آنکھوں کو کھولا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ نگاہوں کے سامنے 5 نور ہیں، 5 نور ہیں۔ اللہ نے تعارف کرانا شروع کیا، اے آدم ان نور کی زیارت کر لو، توجہ رکھیے گا عزیزوں، ان نور کی زیارت کر لو۔ کہا کہ اے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ پنجتن کا نور ہے، دیکھو یہ محمد کا نور ہے، اے آدم زیارت کر لو، یہ پنجتن کا نور ہے، یہ محمد کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ حسن اور حسین کا نور ہے۔ آدم نے ہر نور کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، پروردگارا پنجتن کا نور ہے، میں نے 4 نور کی زیارت کر لی، لیکن ایک نور ہے جو حجاب میں ہے، پروردگارا وہ کون سا نور ہے؟ یہ کس کا نور ہے جو حجاب میں ہے؟ کہا آدم یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے جو پردہ میں۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو، شہزادی کا نعرہ لگانے والوں کو، کیونکہ ہم فرش عزا پر جب آتے ہیں تو انہی کی محبت ہمیں فرش تک کھینچ لاتی ہے، انہی کی معرفت ہمیں فرش تک لے کر آتی ہے، ورنہ یہ مجلس لائیو آ رہی ہے، ہم گھر پر بیٹھ کر مجلس دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ شہزادی کی محبت ہے کہ فرش عزا پر ہم آ گئے۔ اور دیکھیے یہ ایام فاطمیہ جو ہو رہی ہے، ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ جب دیکھیے عزیزوں ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہماری نماز کو قبول کیا کہ نہیں، روزے کو قبول کیا کہ نہیں۔ عزیزوں علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد دل مطمئن ہو جائے، دل کو سکون محسوس ہونے لگے تو سمجھو تمہاری نماز قبول ہو گئی، دل سکون ہو جائے، پرسکون ہو جائے تو سمجھو تمہارے روزے قبول ہو گئے۔ اور یقیناً جس کی نماز قبول ہو گئی، جس کی روزے قبول ہو گئے، وہ حسین کی عزاداری کرتا ہے، ورنہ ہر ایک کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ حسین کی عزاداری کری۔ جس کی نماز قبول، جس کے روزے قبول، وہ 2 مہینہ 8 دن حسین کی عزاداری کرتا ہے، مجلسیں کرتا ہے، فضائل حسین سنتا ہے، مصائب کربلا سنتا ہے، آنکھوں سے اشک رواں کرتا ہے، اور حسین کا ماتم کرتا ہے، حسین پر گریہ کرتا ہے۔ عزیزوں نماز اور روزے کی قبولیت کا اندازہ فرش عزائے حسین پر آ کر ہم لگا لیتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول، ہمارے روزے قبول، جو ہم فرش عزائے حسین پر آ گئے، ہم نے حسین کی مجلس برپا کر لی۔ لیکن عزیزوں 2 مہینہ 8 دن کی محنت ہماری قبول ہوئی کہ نہیں، 2 مہینہ 8 دن کی ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں، اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں؟ یہ حسین کی عزاداری، یہ حسین پر ماتم، یہ حسین پر بہے ہوئے آنسو، یہ حسین کے فضائل و مصائب، یہ حسین کی فرش عزا، یہ حسین کی مجلسیں، یہ حسین کا ذکر قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کیسے اندازہ لگائیں؟ عزیزو علماء کہتے ہیں کہ جب ایام فاطمیہ میں شرکت کر لیجئے تو اندازہ لگا لیجئے کہ 2 مہینہ 8 دن کی عبادت ہماری قبول ہو گئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو عزیزوں اللہ نے آدم سے ہر نور کی زیارت کروائی، لیکن ایک نور تھا جو حجاب میں تھا،
آدم نے پوچھا پروردگارہ کس کا نور ہے؟ کہا آدم یہ میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے جس کو میں نے حجاب میں رکھا ہے، اے آدم نگاہ کو جھکا لو۔ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ کمال وحدت ہے نام جس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروع اصول بھی ہے، کلید باب بہشت بھی ہے، نوید باب قبول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ کون؟ فاطمہ۔ زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، یہیں سے آغاز ہے امامت، یہیں رسالت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھو۔ عزیزوں، اسی شہزادی کی ہم کنیزیں ہیں اور یقیناً یہ ایام اسی شہزادی کے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جس گھرانے میں مردوں کی رہنمائی کے لیے، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا مردوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی کائنات میں آئے، لیکن عورتوں کی رہنمائی کے لیے فقط فاطمۃ الزہرا، پوری کائنات کی عورتوں کے لیے، صرف شیعان حیدر کرار کے گھر کی عورتوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن کر آئی ہیں۔ اور اگر ہم شہزادی کی زندگی پر غور کریں، شہزادی کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کردار کو اپنا لیں، اگر شہزادی فاطمۃ الزہرا کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کرنے لگیں تو ہمارا گھر بھی مثل جنت بن جائے گا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دے محمد وال۔ کیونکہ شہزادی نے ہم عورتوں کے لیے ہر پہلو نبھا کر بتایا ہے، ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے، اور ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ بحیثیت بیٹی شہزادی کا کردار کہ ام ابیہا کا لقب مل گیا، ایسی بیٹی کہ جس کی تعظیم کے لیے اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ پوری کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کبھی اٹھا؟ نہیں، اللہ کا حبیب اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور لقب دے رہا ہے ام ابیہا، ماں جیسی، ایسی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، اس باپ کے لیے جو رحمت للعالمین ہے، اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ اور شہزادی فاطمۃ الزہرا کہ رسول کو اللہ نے فقط ایک بیٹی عطا کیا تھا۔ میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ایک بیٹی، پھر دوسری بیٹی اگر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تیسری، تو بڑے بزرگ پریشان ہوتے ہیں کہ نسل آگے کیسے بڑھے گی، خاندان کا نام آگے کیسے چلے گا، کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہماری نسل جو آگے بڑھے گی وہ بیٹوں سے بڑھے گی، ہے نا، کہ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی عطا کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ساری نسلیں مٹ جائیں گی لیکن فاطمہ کی نسل تا قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اللہ اپنے حبیب کو ایک بیٹی عطا کر رہا تھا، ایک بیٹی عطا کر رہا ہے اپنے حبیب کو، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ میں کہوں گی پروردگارہ ایک بیٹی فاطمہ عطا کر رہا ہے اپنے حبیب کو اور کہہ رہا ہے اولاد کثیر عطا کیا، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ یہاں کوثر سے مراد اولاد کثیر سے ہے۔ پروردگارہ ایک بیٹی عطا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اولاد کثیر عطا کیا۔ پروردگارہ سمجھ میں نہیں آ رہا، عجب نہیں آواز قدرت آئے گی
کہ دیکھو تمام نسلیں مٹ جائیں گی، تمام نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے حبیب کی، میرے رسول کی بیٹی فاطمہ کی نسل تا قیامت تک باقی رہے گی، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و اور یہ رسول کی بیٹی ہی ہے کہ جس کی نسل سے آج بھی ایک امام باقی ہے، آج بھی ہمارا وارث باقی ہے، کیونکہ شہزادی بعد رسول جب اپنا حق لینے گئی تھی تو لاوارث کہہ کے لوٹایا گیا تھا، اور شہزادی کی نگاہوں کے سامنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور لاوارث کہہ کر لوٹایا تھا۔ لیکن عزیزوں، جس نے شہزادی کو دربار سے لاوارث کہہ کر خالی ہاتھ لوٹایا تھا، اس کا تخت و تاج بھی مٹ گیا، اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور وہ خود بھی زمین کا ایندھن بن گیا۔ لیکن جس فاطمہ کو خالی ہاتھ لوٹایا تھا لاوارث کہہ کر، اس فاطمہ کا دربار کل بھی سجا تھا، آج بھی سجا ہے، اور تا قیامت تک انشاءاللہ سجا رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و بحیثیت زوجہ شہزادی نے کردار نبھا کر بتایا، کبھی اپنے شوہر سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، اور ہر مقام پر مولائے متقیان کے ساتھ ہیں شہزادی۔ اگر علی اپنی پیٹھ پر روٹی کے گٹھر کو رکھ کر یتیموں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں تو شہزادی بھی چکی چلا رہی ہیں۔ یہ چکی صرف حسنین کے لیے نہیں چلا رہی ہیں بلکہ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، خود فاقے کرتی تھی شہزادی، لیکن اگر کوئی سائل آ جاتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں جاتا تھا۔ آج بھی ہم فرش پر آتے ہیں اور یقیناً آج ہماری نگاہوں کے سامنے شہزادی کا تابوت ہے، جو بھی مرادیں لے کر آئی ہیں مانگ لیجئے رسول کی بیٹی سے، کیونکہ اس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں گیا، کوئی نا امید ہو کر نہیں گیا۔ بڑی امیدوں کے ساتھ فرش عزائے حسین پر آیا کریے۔ آج تو شہزادی کا فرش ہے، آج تو شہزادی کا تابوت ہے، آج حسنین کی ماں سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیجئے، کیونکہ کبھی خالی ہاتھ شہزادی لوٹاتی نہیں ہے، کوئی سائل بھی آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اور میں اس بات کو واضح کر دوں کہ رسول مسجد میں ہے، علی پہلو میں بیٹھے ہیں، چاہنے والے رسول کے پاس ہے، رسول کے صحابی رسول کے ساتھ ہیں۔ ایک سائل آیا اور آنے کے بعد دست سوال بلند کیا۔ ایسا سائل تھا کہ جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ، پھٹے لباس، بوسیدہ لباس، مال و زر بھی نہیں، سواری بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سائل کو بٹھا لیا۔ اب تمام لوگوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے الگ الگ اس کے تمام ضروریات کو پورا کریں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم اس کے لباس کا انتظام کریں گے، کسی نے کہا اس کو ہم مال و زر دے دیں گے، کسی نے کہا ہم اس کی سواری کا انتظام کر دیں گے۔ ایک مرتبہ سلمان اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس سائل کے کھانے کا انتظام کر دے رہا ہوں، میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کیے دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سلمان چلے، مدینے کے ہر در پر جاتے ہیں، ہر در پر جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، لیکن نا امید ہو کر پلٹتے ہیں، خالی ہاتھ پلٹتے ہیں۔ جب خالی ہاتھ سلمان پلٹنے لگے، ایک مرتبہ نگاہ پڑی در فاطمہ پر، اور جیسے ہی در فاطمہ پر نگاہ پڑی، در فاطمہ پر آئے، دق الباب کیا۔ فضا نے پوچھا کون؟ کہا کہ میں سلمان۔ ایک سائل آیا ہے جو بھوکا ہے، جس کے پاس لباس نہیں ہے، جس کے پاس مال و زر نہیں ہے، جس کے پاس سواری نہیں ہے، ہم سب نے مل کر اس کا انتظام کرنا ہے، لہٰذا میں اس سائل کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے چلا، لیکن میں ہر در سے نا امید ہو کر لوٹا ہوں، اگر کچھ ہو تو میں اس سائل کی بھوک کو مٹا دوں۔ عزیزوں، جیسے ہی شہزادی کے کانوں میں یہ آواز آئی، فضا جناب فاطمہ کے پاس آئیں اور کہتی ہیں شہزادی سلمان آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ سائل ہے بہت بھوکا، اس کے کھانے کا انتظام کر دیجیے۔ شہزادی نے کہا میں ابھی کیے دے رہی ہوں۔ وہ رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ جس کے گھر میں 3 دن سے فاقے ہو رہے ہیں۔ فضا نے کہا شہزادی ہم انتظام کیسے کریں گے، ہمارے گھر میں تو حسنین 3 دن سے فاقے کر رہے ہیں۔ کہا فضا پریشان نہ ہو۔ شہزادی حجرے میں گئی، ایک بوسیدہ ردا اٹھائی اور کہا کہ فضا یہ چچا سلمان کو دے دو اور کہو کہ یہودی کے ہاں یہ گروی رکھ دیں، اور اس سے جو اجرت ملے
اسے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں، میں روٹیاں تیار کر کے سائل کی بھوک کو مٹاؤں گی۔ عزیزو، جیسے ہی جناب سلمان شہزادی کی وہ بوسیدہ ردا لے کر شمعون یہودی کے گھر پہنچے ہیں، جیسے ہی شمعون یہودی نے وہ بوسیدہ ردا فاطمہ کی دیکھی، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو زہد کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب سلمان کھانے کی چیزیں لے کر آئے، شہزادی نے خود اپنے ہاتھوں سے روٹیاں تیار کی۔ حسنین 3 دن سے فاقے کر رہے ہیں، لیکن سائل آیا ہے در پر، بڑی امیدوں کے ساتھ آیا ہے، خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جائے گا۔ عزیزوں، سلمان کو روٹیاں دی، کھجوریں دیں۔ جیسے ہی جناب سلمان وہ کھانے کی چیزیں لے کر مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، رسول نے پوچھا، سلمان یہ کھانے کی چیزیں کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ سلمان نے مسکرا کر کہا، یا رسول اللہ، ایک ہی در ہے کہ جس در سے کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں جاتا، وہ در فاطمۃ الزہرا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و ہم اس فاطمہ کی کنیز ہیں، اس فاطمہ کے چاہنے والے ہیں۔ شہزادی نے بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں کردار نبھا کر بتا دیا۔ اور دیکھیے، کائنات میں بہت سی زوجائیں ہیں، اور زوجہ کے لیے یہ ہے کہ اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو سائل کو خیرات بھی نہیں دے سکتے۔ پوری کائنات میں بہت سی ایسی زوجائیں ملیں گی کہ جو نافرمان بھی تھیں اور فرما بردار بھی تھیں۔ جو فرما بردار تھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ان کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، لیکن جو نافرمان تھیں ان کا کیا حشر ہوا۔ عزیزوں، اللہ کو فرما برداری اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کی عظمت کو بلند کر دیتا ہے۔ اور میں اس بات کو واضح کر دوں کہ جناب حاجرہ، آپ کو معلوم ہے، جناب اسماعیل کی ماں، جناب ابراہیم کی زوجہ، میں تفصیل سے واقعہ نہیں پڑھوں گی، بس اس بات کو واضح کر دوں کہ جو فرما بردار زوجہ ہوتی ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا عظمت ہوتی ہے۔ عزیزو، جناب حاجرہ جب جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور حاجرہ کو لے کر جنگل بیاباں میں آئے ہیں اور جب واپس جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب حاجرہ نے سوال کیا تھا کہ اے میرے والی و وارث، اس جنگل بیاباں میں میرے پاس پانی ختم ہو جائے گا تو یہ بتائیے کہ میں پانی لینے کہاں جاؤں گی؟ تو جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے حاجرہ، جب پانی ختم ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، بلکہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چلی جانا، تمہیں پانی مل جائے گا۔ جناب حاجرہ چھوٹے سے اسماعیل، ننھے سے اسماعیل، جب پانی ختم ہو گیا تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی جاتی ہیں، واپس آتی ہیں، پانی نظر نہیں آ رہا۔ دوسری مرتبہ بی بی جاتی ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، پانی نظر نہیں آ رہا، واپس آ گئی۔ اب عالم یہ ہے کہ جناب اسماعیل پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ یہ شدت کا عالم ہے، پیاس کی شدت کا عالم۔ لیکن ادھر شوہر کی فرما بردار زوجہ ہے، شوہر نے کہا تھا صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چلی جانا، تمہیں پانی مل جائے گا۔ جناب حاجرہ بار بار صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جا رہی ہیں، بار بار واپس آ رہی ہیں بچے کے پاس کہ دیکھیں پیاس کے عالم میں بچے کا کیا حال ہے۔ لیکن عزیزوں، جب 7ویں مرتبہ، دیکھیں اگر ہم مائیں ہوتی تو یہی کہتے ہیں نا کہ بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اس قدر پیاسا ہے بچہ، میرے شوہر نے کہا تھا تو کہا ہوگا چل کر تھوڑی دور پر اور کہیں دیکھ لیں پانی، شاید کہیں پانی اور مل جائے، ہے نا؟ شوہر نے کہا تھا کہا ہوگا، لیکن پیاس کی شدت سے بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بچے کی پیاس تو بجھا دے، کہیں اور پانی تلاش کر لے شاید مل جائے گا۔ لیکن یہ نبی کی فرما بردار زوجہ تھی، نبی نے کہا تھا، شوہر نے کہا تھا صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چلی جانا، پانی مل جائے گا، لہٰذا بی بی 7 مرتبہ جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں۔ جب 7ویں مرتبہ بی بی اسماعیل کے قریب آئی تو کیا دیکھا کہ جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹا، پانی کا چشمہ پھوٹا، بچہ سیراب ہو گیا۔ اب جناب حاجرہ نے دیکھا کہ پوری دنیا پانی پانی ہو جائے گی تو مرتبہ بی بی نے کہا زمزم ٹھہر جا، ٹھہر جا، پانی ٹھہر گیا۔ اللہ کو اس فرما بردار زوجہ کا یہ کردار، یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تا قیامت تک کے لیے اس عمل کو واجب قرار دے دیا کہ جو بھی حج کرنے جائے گا جب تک صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑ نہیں لگائے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و
اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو عزیزوں، کائنات میں فرما بردار زوجہ بھی ملیں گی، نافرمان زوجہ بھی ملیں گی. نافرمان زوجہ آپ کو معلوم ہے جناب نوح کی زوجہ کہ جس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا. حشر کیا ہوا کہ شوہر کی نافرمانی کی تھی، لہٰذا بیٹا اور زوجہ سیلاب آیا اور اس میں غرق ہو گئے. عزیزوں، شہزادی فاطمۃ الزہرا کی ہم کنیزیں ہیں، اور دیکھیے ہمارے لیے تو ہماری آئیڈیل ہی شہزادی فاطمۃ الزہرا ہے، جس کا گھر مثل جنت ہے. جناب فضا یہی تو فخر کیا کرتی تھیں، سلمان میں تم سے زیادہ افضل ہوں، میں سب سے زیادہ مرتبے والی ہوں. کہا کیوں اے فضا، تم بھی کنیز ہو، میں بھی غلام ہوں، تم افضل کیسے؟ کہا سلمان دیکھو میں تم سے زیادہ افضل، تم سے زیادہ بلند مرتبے والی. کہا بھائی کیوں، تم بھی کنیز میں بھی غلام، فرق تو کوئی نہیں ہے. کہا سلمان فرق ہے، تم گھر کے باہر کے غلام ہو، میں گھر کے اندر کی کنیز ہوں. اور سلمان تمہارے میں اور میرے میں ایک فرق ہے کہ دیکھو تم پنجتن کی زیارت نہیں کر پاتے، تم رسول کی تو زیارت کر سکتے ہو، علی کی تو زیارت کر سکتے ہو، حسن اور حسین کی تو زیارت کر سکتے ہو، لیکن رسول کی بیٹی کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتے. اے سلمان میں تم سے زیادہ افضل اس لیے ہوں کہ میں پنجتن کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وال. عزیزوں، یہ وہ فاطمہ کہ جس نے بحیثیت زوجہ کردار نبھا کر بتایا اور بحیثیت ماں کردار نبھا کر بتایا کہ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے. عزیزوں، یہ ایسی ماں کہ جو اپنے بچوں کے لیے بے قرار رہتی تھی. ماؤں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بے قرار ہوتی ہیں. بچہ چاہے کسی عمر میں ہو، چاہے وہ کم سنی کا عالم ہو، چاہے وہ جوانی کا عالم ہو، کسی بھی عالم میں بچہ ہو، ماں اپنے بچے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتی ہے. اور فاطمہ جیسی ماں، عزیزوں یہ وہ فاطمہ کہ جب ہمارے گھر کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خدا ہر بچے کے سر پر اس کی ماں کا سایہ سلامت رکھے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ماں دنیا سے جاتی ہے، دیکھیں باپ دنیا سے جاتا ہے تو ماں اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی بچے کی ماں اگر مر جاتی ہے تو وہ بچہ بے سہارا ہو جاتا ہے. وہ بچہ، اس بچے کے بے قراری کا عالم تصور کیجئے گا. اور جب کوئی چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو چاہنے والے عزیز و اقارب پاس میں ہوتے ہیں. اگر کسی بچے سے اس کا باپ بچھڑ جاتا ہے تو چاہنے والے تسلی دیتے ہیں. کسی بچے سے اس کی ماں بچھڑ جاتی ہے تو چاہنے والے سینے سے لگا کر بچے کو تسلی و تشفی دیتے ہیں. بچے کو قرار آ جاتا ہے، بچے کو چین آ جاتا ہے. ذرا تصور کیجئے گا عزیزو، ایک ماں ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے. تصور میں رکھ کے عزیزو پرسہ دے دیجئے گا، کیونکہ آج جس فرش پر حسنین بھی آئے ہوں گے اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے، زینب و ام کلثوم بھی اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں گے، رسول بھی آ گئے ہوں گے اس بیٹی کا پرسہ لینے کے لیے عزیزوں کہ جو 18 برس کی عمر میں ضعیفہ کہلانے لگی. 18 برس کی عمر ہوتی ہی کیا ہے عزیزوں؟ رسول کی بیٹی 18 برس کی عمر میں ضعیفہ، کمر خمیدہ، سر کے بال سفید. ایسے مسائب بعد رسول شہزادی پر پڑے کہ شہزادی مرثیہ پڑھتی تھیں، بابا آپ کے بعد بہت مظالم ڈھائے گئے. ظلم تو عزیزوں اس وقت سے شروع ہو گیا تھا کہ جب رسول دنیا سے گئے تھے. تصور کیجئے کہ جب کوئی بڑی ہستی دنیا سے جاتی ہے تو کثیر تعداد میں لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں نا، لیکن عزیزوں رسول کا جنازہ جب اٹھا ہے چند افراد رسول کے جنازے میں
شہزادی فریاد کرتی تھی، شہزادی انتظار کرتی تھی کہ میرے بابا کی رحلت کے بعد شاید کوئی مجھے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آ جائے۔ عزیزوں، ایک روز فضہ نے آ کر خبر دی، شہزادی میں نے دیکھا، عزیزوں دل کھول کر پرسہ دیجئے گا، دل کھول کر۔ فضہ نے آ کر کہا، شہزادی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ علی کو سلام نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ علی کو سلام نہیں کر رہے۔ شہزادی نے جیسے ہی یہ سنا آنکھوں سے اشک رواں ہو گیا، در پر آ گئی، علی کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی مولا متقیان گھر میں داخل ہوئے، ابوالحسن کے قریب آ کر کہتی ہیں، اے ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے جیسے ہی یہ سنا آنکھوں سے اشک رواں ہوا، شہزادی اے دختر رسول اب تو عالم یہ ہے میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ عزیزو دل کھول کر پرسہ دیجئے گا۔ شہزادی انتظار کرتی تھی شاید میرے بابا کا کوئی پرسہ دینے کے لیے آ جائے۔ ہر شب شہزادی بیٹھ جاتی تھی، انتظار کرتی تھی۔ ایک روز شہزادی کو آہٹ محسوس ہوئی، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ شہزادی نے سوچا کہ شاید آج کوئی میرے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزو وہ قدموں کی آواز قریب آئی، شہزادی مطمئن ہو گئی، شاید آج کوئی بڑے دنوں بعد میرے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن عزیزو غضب ہو گیا، ارے فاطمہ کو بابا کا پرسہ دینے کوئی نہیں آیا تھا، بلکہ آگ اور لکڑیاں لے کر در فاطمہ پر آ گئے۔ عزیزو امام حسن کہتے ہیں ایک عالم دین کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بھائی میرا مصائب پڑھا کر۔ کہا آقا میں آپ کا مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا اے بھائی بڑا سخت مصائب جو مجھ پر گزرا ہے وہ مصائب پڑھا کر۔ کہا آقا میں مصائب پڑھتا ہوں کہ آپ کا وہ جنازہ تھا جس پر تیروں کی بارش ہوئی تھی۔ کہا نہیں بھائی یہ سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا آقا میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کا واحد جنازہ تھا جو قبرستان گیا تھا اور قبرستان سے واپس آیا تھا۔ کہا نہیں یہ بھی سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا آقا پھر آپ بتا دیجئے کون سا ایسا سخت مصائب ہے جو آپ کو بے قرار کرتا ہے۔ عزیزو سن سکو گی، امام کہتے ہیں اے بھائی 7 برس کا میرا سن تھا، مدینے کی گلیاں تھی، میں دیکھ رہا تھا، ارے چند افراد آگ اور لکڑی لے کر میرے در پر آئے، میری ماں کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا۔ عزیزو امام کہتے ہیں میری ماں کا پہلو شکستہ ہوا۔ عزیزو جب جلتا ہوا دروازہ پہلو فاطمہ پر گرا ہے، ایک مرتبہ شہزادی آواز دیتی ہے، اے فضہ مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزو اس کے بعد یہ ظالم ابوالحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر جیسے ہی علی کو کھینچتے ہوئے لے کر چلے ہیں نا، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی نے علی کے کرتے کے دامن کو تھام لیا، اے لوگو ابوالحسن کو چھوڑ دو، اے لوگو ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایسا بیلچہ شہزادی کے ہاتھ پر مارا، انگلیاں شگاف ہو گئی۔ عزیزو جب شہزادی اس دنیا سے کوچ کر گئی، مولا متقیان جنازے کو غسل دے رہے تھے۔ عزیزو بس آخری جملہ سنیے گا، امام غسل دے رہے تھے، چیخیں مار کر روئے ہیں۔ تاریخ میں عزیزو 3 جنازے ایسے ملتے ہیں کہ جس کو غسل دینے والا چیخیں مار کر رویا ہے۔ پہلا جنازہ ہمارے چوتھے امام کا کہ جب امام محمد باقر غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ چیخیں مار کر روئے ہیں، ہائے میرے بابا کا جسم۔ اور دوسرا جنازہ حسین کی بیٹی کا تھا، جب غسالہ غسل دینے آئی ہے، چیخیں مار کر روئی ہے۔ زینب سے سوال کیا تھا، اے بی بی یہ بتائیے یہ بچی کس مرض میں مبتلا تھی؟ اور تیسرا جنازہ رسول کی بیٹی کا، جب علی غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ چیخیں مار کر روئے۔ فضہ قریب آئی، اے ابوالحسن میں نے آپ کو اس طرح سے روتے کبھی نہیں دیکھا، اے علی رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا متقیان کہتے ہیں، اے فضہ فاطمہ کا پہلو شکستہ، اے فضہ فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے۔
عزیزوں جب فاطمہ کو غسل دے دیا گیا، ایک مرتبہ جنازہ تیار کیا گیا، بچوں کو بلایا گیا، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن ماں کے آخری دیدار کو آئے، زینب و ام کلثوم ماں کے جنازے پر آئی، حسین نظر نہیں آ رہے۔ علی نے کہا زینب جاؤ حسین کو بلا کر لے آؤ، حسین نظر نہیں آ رہے، آ کر ماں کا آخری دیدار تو کر لیں۔ عزیزوں زینب بھائی کے قریب آئی، اے بھیا چلو، اے بھیا چاہنے والی ماں جا رہی ہے، چل کر ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزیزوں حسین نے ایک جملہ کہا، اے بہن زینب جب تک ماں نہ بلائے گی حسین ماں کے قریب نہ آئے گا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے۔ عزیزوں وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہیں اٹھتے تھے، وہ ہاتھ جو وضو کے لیے نہیں اٹھتے تھے، حسین کی صدا پر وہ ہاتھ بلند ہوئے۔ میرے لال میرے سینے سے لگ جا، حسین ماں کے جنازے سے لپٹ گئے۔ اے اماں آج آپ نے بلایا، میں آپ کے پاس آ گیا۔ اے اماں جب روز محشر میں آواز دوں گا، اے اماں میرے قریب آ جانا۔ عزیزوں فاطمہ کے جنازے سے آواز آئی، اے حسین گھبرانا نہیں، جب تیرے سر اور ستن میں جدائی ہوگی یہ ماں تیرے قریب ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آج کی اس سلسلے کی دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گی محترمہ بنش فاطمہ صاحبہ جو بنارس سے تشریف لے کر آئی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ فرشتہ پر تشریف رکھیں۔